شاید بہت سے بچوں کو اس بات کا علم نہ ہو کہ مابین مسلمین شب قدر کے سلسلے میں بے انتہا اختلافات پائے جاتے ہیں۔ کیا اختلاف پایا جاتا ہے کہ رمضان کی کس رات کو شب قدر کہا جائے، رمضان کی کس رات کو شب قدر کہا جائے۔ آج تک یہ ڈیسائیڈ نہ ہو پایا کہ حقیقتاً شب قدر کی تاریخ کیا ہے۔ آپ غور ہی نہیں کر رہا میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ بہت بڑا ایک طبقہ مسلمانوں کا ایسا بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ رمضان کی جو پہلی رات ہوتی ہے، یعنی جب شعبان کا مہینہ ختم ہوتا ہے اور چاند ہوتا ہے، تو جو پہلی رات رمضان کی ہوتی ہے وہی شب قدر ہے۔ وہ کہتے ہیں وہی شب قدر ہے۔ بہت سے مفسرین نے، میں ایسے ہی نہیں پڑھ رہا ہوں، میں پڑھ کے ہی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ماشاءاللہ علماء تشریف فرمائے، پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہے۔ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نہیں، جو نیم رمضان کی رات ہے، یعنی 14 اور 15 رمضان کے بیچ میں جو رات آتی ہے وہ شب قدر ہے، اس لیے کہ اسی میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ ہم تو ایک ہی جملہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ نیم رمضان کی جو رات ہے، اس میں اللہ نے ثابت قرآن نازل کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن ناطق قرآن ضرور نازل فرمایا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ۔ تو کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ رات جو ہے وہ شب قدر کی رات ہے۔ ہمارے یہاں بھی 3 راتوں میں شب قدر کے اعمال کیے جاتے ہیں۔ 19ویں کی رات میں شب قدر کے اعمال ہوتے ہیں، 21ویں کی رات میں شب قدر کے اعمال ہوتے ہیں، اور پھر 23ویں کی رات میں باقاعدہ شب قدر کے اعمال کا اہتمام ہوتا ہے، اور کچھ زیادہ ہی اہتمام ہوتا ہے۔ مساجد کو سجایا جاتا ہے، لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، چند سورہ ہیں مخصوص ان کی تلاوت ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے کہ 1000 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت ہو جائے، 100 رکعت نماز پڑھی جائے، سارا اہتمام ہوتا ہے مساجد میں۔ تو کبھی کبھی لوگ سوچتے ہیں کہ شاید یہی رات ہے کہ جس کو شب قدر کہا گیا ہے۔ نہیں، ان 3 راتوں میں معصومین نے فرمایا ہے کہ شب قدر کو تلاش کرو۔ یہاں میں بچوں کے لیے یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ 23ویں رات جو رمضان کی ہے، اس میں اتنا زیادہ اہتمام اس لیے نہیں ہوتا کہ 19ویں اور 21ویں میں شک ہے اور یہ رات کنفرم ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ رمضان کی، ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کے لیے بالکل نئی بات ہو، کہ رمضان کی 23ویں رات وہ رات ہے جس کے سلسلے میں احادیث معصومین یہ ہیں کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو ظہور کی تاریخ کا تعین اسی رات میں کیا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ محمد۔ لہذا ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ محمد۔ اچھا، باقی جو افراد ہیں ان کا عالم یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے میں کوئی ایک رات جو ہے وہ شب قدر کی رات ہے۔ بہرحال ان کا تو مزاج ہی یہی ہے کہ 10-12 دنوں سے کم میں کوئی مسئلہ ان کے یہاں فیصلہ ہی نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ رسول اللہ کی ولادت کا مسئلہ ہو، رسول کے دنیا سے جانے کا مسئلہ ہو، یا پھر شب قدر کا مسئلہ ہو۔ کچھ لوگ وہاں یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ساری راتیں نہیں، بلکہ رمضان کے آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں، یعنی جو 8 نمبرز پر آتے ہیں، ان میں کوئی رات جو ہے وہ شب قدر کی رات ہے۔ دیکھیں میری بات سمجھیں، جو میں عرض کر رہا ہوں، میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شب قدر کے سلسلے میں اتنا اختلاف ہے، ہمارے یہاں بھی ان کے یہاں بھی۔ کسی کو کنفرم نہیں ہے کہ شب قدر کی حقیقی تاریخ کیا ہے، تو کیا شب قدر کی اہمیت سے انکار کر دیا جائے؟ کیا شب قدر کے وجود سے انکار کر دیا جائے؟ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، کیا انکار کیا جائے؟ انہوں نے کہا انکار نہیں کیا جا سکتا۔